حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک ما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا تم ایسے الفاظ میں ذکر کرو کہ جب وہ الفاظ آپ کے بھائی کو پہنچیں تو اسے وہ ناپسند ہو، ان الفاظ سے اس کا دل جو ہے کڑھ جائے اور وہ ناپسند کرے۔ تو لہذا ایسے الفاظ سے کسی بھی بھائی کا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو غیبت کہلاتا ہے، اور غیبت ظاہر سی بات ہے پیٹھ پیچھے ہی کی جاتی ہے، غائب شخص کی ہی کی جاتی ہے، اسی وجہ سے غیبت کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت کرنے کو ہم نے مشغلہ بنا لیا، جہاں چند آدمی جمع ہوئے دوسرے کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ کبھی ہم کسی دوسرے کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس اچھائی کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے کبھی ایسے پہلو بھی زیر گفتگو آ جاتے ہیں کہ جو اس کی برائی کے پہلو ہوتے ہیں، یہی برائی کے پہلو اس کی غیبت بن جاتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے، گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تبھی غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہے تو بہتان ہے، اور بہتان اور بھی بڑا گناہ ہے۔ بہتان باندھنے والے پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، لیکن اس نیت سے برائی بیان کرنا کسی کی پیٹھ پیچھے کہ اس برائی سے برائی بیان کرنے والے کا مقصد فساد کرانا ہو، جھگڑا کرانا ہو، اور دو شخصوں کو یا دو خاندانوں کو، دو قبیلوں کو جس کی جو برائی کر رہا ہے پیٹھ پیچھے انہیں آپس میں لڑانا ہو، تو پھر اس نیت کے اعتبار سے بھی غیبت نہیں، اسے نمیمہ کہتے ہیں عربی میں، جسے ہم چغلی کھانا کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ غیبت میں جو ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کی جاتی ہے، چاہے اس میں فساد کی نیت ہو یا نہ ہو۔ اگر اس میں فساد کی نیت ہے تب یہ چغلی کھانا ہے، اور اگر اس میں فساد کی نیت ہے، عام ہے کہ اس کی کوئی بھی نیت نہیں تھی، تو پھر یہ غیبت کرنا ہے۔ تو یہ دونوں ہی گناہ کبیرہ ہیں۔ نمیمہ یعنی چغلی کھانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں قبر والوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا شخص چغلی کھاتا پیتا تھا۔ چغلی کیا کرتا تھا؟ تو یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ اس سے انسان بچ سکتا تھا، اتنے بڑے گناہ نہیں تھے کہ جس سے بچنا مشکل ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس سے بچا نہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا، یعنی ان گناہوں سے بچ سکتا تھا، اتنے بڑے گناہ نہیں تھے کہ بچ نہیں سکتا تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا اور دوسروں کی چغلی کھاتے رہنا، چغلی کرتے رہنا، یہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ تو لہذا انسان کو نہ غیبت کرنا چاہیے نہ کسی کی چغلی کھانی چاہیے، کیونکہ غیبت سے اور چغلی سے انسان دو بھائیوں کے درمیان دوری پیدا کر دیتا ہے، محبتیں ختم کر دیتا ہے، قطع تعلق کا سبب بنتا ہے۔
اس لیے شریعت اسلامیہ نے ان دونوں گناہوں کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اور غیبت کرنے کو، چغلی کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔